نصیب فرمائے۔ بات چل رہی تھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے۔ بیت المقدس سے آپ کو آسمانوں کی بلندیاں، پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں، شان، بلندیاں عطا کی گئیں۔ یہ وہ سفر تھا جس سفر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت کی اور بہت سی نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کی اور بہت سے نمایاں پہلو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ان میں سے اللہ کی قدرت کا ایک نمایاں نشانی جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ جب آپ واپس تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے جنت کے بھی چند احوال ذکر کیے، جہنم کے بھی احوال ذکر کیے۔ جہنم کے احوال ذکر کرتے ہوئے طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس گروہ کے سر پر فرشتے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر مارتے اور اس کا سر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے سر کو دوبارہ کی پہلے کی طرح کر دیتے۔ جب وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہو جاتا، فرشتے پھر اس کے سر پر پتھر مارتے۔ حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اس قدر سخت قسم کا عذاب ہو رہا ہے اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا علم تو نہیں کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے لوگ ہوں گے اور ان پر نماز فرض ہوگی، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کے سر نماز پڑھنے سے بھاری ہو جاتے تھے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پیغمبر کے سامنے اس چیز کو بیان کیا اور ایک جملہ فرمایا میرے صحابہ، مجھے معراج کے موقع پر جو نماز نہ پڑھنے پر عذاب دکھلایا گیا ہے اور جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کی ادائیگی جان بوجھ کر چھوڑنے پر یہ کم عذاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ایک صحابی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں اور رات کے وقت اور صبح کے وقت، یہ دو وقت ایسے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں لانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک بار کل رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میں ایک بار گھر سے نکلا، اندھا تھا، نابینا تھا، راستے میں گر گیا، میرے کپڑے سارے خراب ہو گئے، میں واپس گیا یا رسول اللہ، پھر جا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے، پھر میں آیا راستے کے اندر، پھر میں گر گیا، پھر میں نے کپڑے تبدیل کیے یا رسول اللہ، پھر میں آیا، 3 مرتبہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ میں مسجد میں آ پہنچا اور میں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، یہ جو دو نمازیں ہیں نا عشاء کی اور فجر کی، چونکہ مجھے گھر سے لانے والا کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، میرا پوتا کوئی نہیں ہے، میرا ساتھی کوئی نہیں ہے، تو میں آ نہیں سکتا، تو میں گھر کے اندر ہی اپنی نماز پڑھ لیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم گھر میں پڑھ لیا کرو۔ ابھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، تھوڑی دیر گزری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، او عبداللہ بن ابی ام مکتوم، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہاں ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو گھر جا رہے ہیں، فرمایا ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم گھر میں بیٹھ کر مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز کو سن لیتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر تو گھر نماز نہیں پڑھ سکتا، چاہے تو راستے کے اندر 3 بار گرے یا 4 بار گرے، مسجد کے اندر ہی آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر حضور نے اگلا حال بھی بتلایا کہ اگر تو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کے لیے تجھے کوئی نہیں لا سکتا تو اپنے گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی کو باندھ لو، اس رسی کے سہارے مسجد کے اندر آ جایا کرو، گھر کے اندر تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو نہیں ملی تو نماز کو چھوڑ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت بلال راوی ہے، حضرت بلال فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بلال میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے کہوں کہ تو اذان پڑھ، جب اذان ہو جائے پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے کہوں کہ اقامت کہے، پھر جب اقامت ہو جائے تو پھر میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور خود صحابہ کو لے کر ان لوگوں کے گھروں کے اندر چلا جاؤں جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو ان کے ساز و سامان جلا ڈالو۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں الا رحمت للعالمین، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت تھے، اور کس قدر رحمت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر رحمت تھے کہ انسان تو انسان رہا، دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق ہوتی اور اس مخلوق کا کوئی بھی فرد ہوتا، وہ چاہے کیسا بھی ہوتا، اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان پر تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتے؟ حضرت سمیہ کے بارے کے اندر آتا ہے، حضرت سمیہ وہ پہلی عورت ہے جو اسلام کے لیے شہید کی گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک چھوٹے تھے تو اپنی والدہ کی شکایت لے کر حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہماری والدہ اس وقت بہت تکلیف کے اندر ہے، آپ تشریف لائیے۔ اور وہ ابو جہل جو ظالم ہے اس کی خدمت کے اندر سفارش کر دیجئے۔ حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حالت یہ تھی کہ حضرت سمیہ کے ایک ٹانگ کے ساتھ رسی کا ایک ٹکڑا بندھا ہوا تھا اور رسی کا دوسرا کنارہ وہ اونٹ کے گلے کے اندر بندھا ہوا تھا، اور اسی طرح دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسری رسی کو باندھ کر وہ بھی اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور ان کو بھگایا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے آنکھ سے نکل آئے اور آپ نے حضرت عمار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ عمار یہ دنیا کی تکلیف ہے، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پر انعام دیں گے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے احوال میں دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر پتھر کو مارا جا رہا ہے، وہ کچل دیا گیا، پھر دوبارہ پہلے کی طرح ہوا، پھر اس پر پتھر کو مارا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے سر نماز کے وقت نماز پڑھنے سے بھاری ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی بھی حصہ نہیں ہے، جس شخص کی نماز نہیں،
جس شخص کی نماز نہیں ہے اس شخص کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی حصہ ہی نہیں۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قیامت کا دن ہوگا اس انسان کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کو ابی بن خلف، حامان، قارون، فرعون، ان کافروں کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ فریضہ تھا کہ اس فریضے کو چھوڑنے پر گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا بھی انکار کر دیا، اسلام کا بھی انکار کر دیا۔ اس لیے اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس ہر فریضے کو دنیا کے اوپر لایا گیا، لا کر میرے مسلمانوں پر پیش کیا گیا، لیکن یہ وہ فریضہ ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے عرش پر بلایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، بعض اوقات جب مال آ جائے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، لیکن کچھ اس کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ اب اس کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی، ایک نہ ایک دن اللہ اس کو ان نمازوں کی برکت سے ان گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کہ جو رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن پڑوسی اس کے جو ہیں وہ اس سے تنگ ہیں۔ یا رسول اللہ اس کے کچھ معاملات ایسے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نہ ایک دن یہی نماز اس کو اس کام سے روک دے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندی کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر کے اندر اس کے کئی مطالب لکھے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو باقی گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام کو جہنم کے احوال دکھلائے گئے، تو اس میں سے آپ علیہ السلام نے ایک بے نمازی کو بھی دیکھا کہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سورج کے طلوع ہوتے تک اللہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اب یہ آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، اب آئے گا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو اس کے منہ کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات روک کے رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو اجازت ہو جاتی ہے۔ اب ایک ایمان والا بندہ، اسلام والا، مسلمان کہلانے والا، جب اس کے منہ کے اندر شیطان پیشاب کرتا ہے نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، دنیا ہی کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے ایک دن اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے منہ کے اندر پیشاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر کفر کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ مسلسل فجر کی نماز چھوڑتا رہتا ہے اور وہ کفر اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ آخرت کے اندر اٹھے گا، یہی وجہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح طبرانی شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنمیوں کے احوال کو دیکھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کے جسم سے گوشت کو کاٹنے کے بعد اس کو کہتے کہ اس کو کھاؤ،
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتا، لیکن جب وہ منہ کے اندر جاتا تو وہ گوشت نہ رہتا بلکہ وہ آگ کا انگارہ بن جاتا۔ پھر وہ آگ کا انگارہ آگے نکل نہ سکتا تو فرشتے اس کو گرز مارتے، جس کی وجہ سے وہ آگ کا انگارہ اس کے منہ سے داخل ہوتا اور دوسرے حصے سے جا کر نکل جاتا۔ پھر اسی طرح وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ دوبارہ اسی طرح ہو جاتا۔ پھر فرشتے اس کو کاٹتے اور کاٹنے کے بعد اس کو کہتے کہ اس کو کھاؤ، اور یہ معاملہ مسلسل ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، یا رسول کیا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے، اور عیبوں کو تلاش کرنے کے بعد پھر جب ان کو معلوم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو افشا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو مزے سے بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر مجھے یہ عذاب بھی دکھلایا۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے کے اندر میں گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ پہ سوار تھا اور فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، مجھے اس پہ شک ہوا کہ یہ کسی گناہ کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں اس کے پیچھے چلا، اپنی سواری کو اس کے پیچھے لگا دیا، وہ چلتا رہا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوشش تو بڑی کی لیکن میں نے اس کے عیب کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ کوشش میں نے کی لیکن مجھے شک ہوا تھا، دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی تھی کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے، میں معلوم کروں کہ یہ کون سا گناہ کرتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ کافی آگے نکل گیا، میں معلوم نہیں کر سکا یا رسول اللہ کہ وہ کون سے گناہ کے اندر مبتلا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی اگر تو جان لیتا، اگر تو اس کے گناہ کو جان لیتا اور جاننے کے بعد تو کسی کے سامنے بیان کر دیتا، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس وقت تک تیرے جسم سے جان نہ نکلتی جب تک کہ اللہ تجھے اس گناہ کے اندر مبتلا نہ کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے اس انسان کو ذلیل اور خوار کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ انسان کسی کے عیب کو کہاں تک تلاش کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ بھی انسان خلوت کے اندر جلوت کے اندر کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر ستاری کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی بھی انسان گناہوں سے بچا ہوا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے سامنے بلائیں گے، بلانے کے بعد اسے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ، خاموش ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عضو سے اس کے گناہ کا جب اقرار کروائیں گے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تو نے یہ غلطی بھی کی، تو وہ بندہ کہے گا کہ جی میں نے کی۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا، بالآخر اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ اب تو میں ساری دنیا کے سامنے رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، میرے والدین یہاں پر، میرے بہن بھائی یہاں پر، جن کا میں نے کلمہ پڑھا، وہ انبیاء یہاں پر، جن کو میں عظمت کے ساتھ نام لیتا، وہ صحابہ یہاں پر۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ آج تو میں رسوا ہو گیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال کے جواب کے اندر ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے میں نے تجھے رسوا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ کیسے رسوا نہیں کیا؟ جب تک میں دنیا کے اندر رہا تھا تو جانتا تھا یا میں جانتا تھا؟ اب تو محشر کے میدان میں ہر ایک جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی صرف تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، دنیا والوں کے سامنے میں نے اپنے نور کی چادر کو ڈال دیا۔ پھر وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ رحمت، یہ کرم کس وجہ سے؟
جب انسان کو انعام ملتا ہے اس کے دل کے اندر پھر خیال تو آتا ہے یہ کس بنا پر مجھے انعام دیا جا رہا ہے، میرے اندر ایسی میری حیثیت کیا تھی، میرے اندر کون سی قابلیت تھی، کون سی صلاحیت تھی، تو عرض کرے گا یا اللہ اس قدر رحمت میرے اوپر کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے فلاں موقع پر فلاں بندے کا عیب تو نے جان لیا تھا، لیکن اس پر پردہ تو نے ڈالا تھا دنیا کے اندر تیرے عیبوں پر پردہ میں نے ڈالا ہے، آخرت کے اندر بھی تیرے عیبوں پر پردہ میں نے ڈالا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر کسی کے عیب کو تلاش کرے، پھر اس کو آگے بیان کرے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کے موقع پر جہنم کے احوال میں سے یہ دیکھا کہ اس بندے کے جسم کے ٹکڑے سے گوشت کو کاٹا جاتا، اس کے منہ کے اندر ڈالا جاتا، وہ انگارہ بن جاتا، پھر فرشتوں کے گرد سے اس کو نگلنا پڑتا، وہ اس کے پورے جسم سے باہر نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو ان عذابات سے محفوظ فرمائے۔ تیسری بات، شعبان کا مہینہ شروع ہے، 15ویں شعبان آنے والی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کے بارے کے اندر فضائل بیان کیے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اس رات کی فضیلت کو بالکل انکار کرتے، بعض وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اس رات کے اندر اجتماعی عبادات بھی کرتے۔ بہرحال اتنا تو ہے، سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ اس رات کے اندر عبادات کرنی چاہیے، لیکن اجتماعی عبادات نہیں، انفرادی عبادت۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے کے اندر سیدہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ یہ وہ رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں میں سے، اپنے نافرمان بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات کے اندر ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریوں کے بارے کے اندر علماء محدثین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر بہت سے قبیلے آباد تھے، ان میں سے جو قبیلہ بنو کلب تھا اس کو سب سے زیادہ شوق جانوروں میں سے بکریوں کے پالنے کا تھا، سینکڑوں کی تعداد کے اندر وہ بکریاں پالتے تھے، اور ان بکریوں کی جو بکریاں تھیں وہ اس خاص نسل کی تھیں کہ جس کے جسم کے اوپر بال بھی زیادہ ہوتے تھے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، علماء محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری نہیں کہا بلکہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور پھر ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس رات کے اندر اپنے گناہگار بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس رات کے اندر اگر انفرادی عبادات کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نوافل پڑھ لیے جائیں، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں، مستحب عمل ہے، کر لے گا ثواب مل جائے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وضو کر کے استغفار کر کے سو جائے، اللہ اس کی سونے کو بھی عبادت بنا دے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کے وقت وضو کرنے کے بعد پھر لیٹتا ہے اس کا ساری رات کا سونا اللہ اس کی پوری رات کے سونے کو عبادت لکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس پر بھی اس کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کے اندر کچھ نہ کچھ انسان کو عبادت کر لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک بات اور ہے، ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور پاکستان کے اندر قوانین اکثریت کی بنا پر بنتے ہیں، نہ کہ